اللہ ماشاء اللہ ہم، ماشاء اللہ. اب پتہ نہیں 22ویں کو میں ریپیٹ کروں کہ نہیں، اگر لوگوں کی وہ ہے، ورنہ میرے خیال میں سمجھ آ گئی تھی. وہ کوئی مشکل والی تھی کیا؟ نہیں، وہ یہ تھا کہ کیا وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، زیادہ مشکل نہیں ہاں تھی. وہ جو فتح ہاں رانی کہا تھا کہ فتح ہاں رانی ہاں، کیوں آیا ہے. ہاں یہ پیدا کیے، جس ابتدا سے پیدا کیے بغیر کسی. ابتدا سے پیدا کیا ہے، ہاں وہ تو ہاں آسان ہے. تو اب تو آپ کے دل میں رہے گا یہ بات. ہم، اچھا. آیت نمبر 23 نکال لیں جی میں اسکرین. نکال رہی ہوں. آیت نمبر 23. اوکے اچھا جی. ہاں یہ بھی کوئی اتنی ہاں، مشکل، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کی ہوگی یہ، اور کوئی تو کرتا نہیں ہے، آپ ہی کرتی ہیں. نہیں میرا خیال میں یہ تھوڑی کی تھی، جی لیکن میں نے اچھا ہلکا سا ٹک ہاں کیا ہوا ہے، لیکن اس کو کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک اس ہے. کو جلدی سے کر لیجئے تاکہ آگے ہاں، والے پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. ٹھیک. ہاں، اتخذ مطلب کیا میں بنا لوں، من ہوں دونہ مطلب دونہ ہی کا مطلب اس کے علاوہ یا اس کے سوا، ہوں کے سوا آلہتن معبود، ہوں الہ، ہوں این یردنی الرحمانو، ہوں ان اگر وہ چاہے، یعنی رحمان اگر اللہ چاہے، ہوں بدرن مطلب کوئی نقصان، لا تغنی نہیں کام آئے گا، نہیں نفع دے گا، ان ہوں مجھے، شفاعتہم ان کی سفارش یا ان کی شفاعت کوئی کام نہیں ہوں آئے گی، شیئم ٹھیک ہے. کچھ بھی، ولا ینقذون اور ولا اور نہ، ہوں ینقذون چھڑا سکیں گے وہ مجھے. ہوں تو مطلب اس پوری اس میں جو ہے، کیونکہ ہم جو قصہ چل رہا تھا اس میں جیسے تو 3 رسول پیغمبروں ہوئے کا، تھے، ہاں پیغمبر، پیغمبروں کا 3 3 پیغمبر رسول آئے ہوئے تھے. تھے. ٹھیک ہے. ہاں، پھر وہ جو ایک مدینہ کے پرلے سرے سے جو آیا وہ حبیب نجار تھا. اچھا ہاں، ٹھیک ہے. تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مطلب وہاں کے لوگوں کو کہا کہ ان کی پیروی کرو، ہوں ان رسولوں کی پیروی کرو، لیکن وہ نہیں مانے. اور انہوں نے، میں نے جو پڑھا ہے نا دوسروں سے سنا ہے، تو جی اس جی میں جی. جو ہے کہ انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا تھا. او اوکے ہاں اچھا، یہ میں نے نہیں ہاں، سنا. چلے. اور اس کے بعد ہے یہ ساری کہانی او اوکے اوکے بتایا گیا ہے. ٹھیک اور ٹھیک. وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتخذ کیا میں بنا لوں، من دونہ ہی ہوں مطلب کے سوا ایسے معبود، اگر وہ چاہے اللہ، مطلب اگر اللہ چاہے تو ہوں نقصان نہ کام آئے میرے، ان کی سفارش مطلب کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی اگر اللہ نہ چاہے. ہوں یعنی وہ معبود کو اگر رسول اللہ کے علاوہ میں دوسرے معبود بنا لوں تو ان معبود ہوں کی وجہ سے مطلب مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی رائٹ. مجھے نقصان سے نہیں بچا سکے گا. ٹھیک. تو تو یہ میں پوری قوم میں ایک ہی آدمی سینسیبل تھا. ہاں ہاں اس نے حق کا ساتھ دیا، پیغمبروں کا ساتھ دیا. ہاں اور یہی سورہ یاسین ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ حق کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، اینڈ ایوری تھنگ. ایک کوشچن ہے، لائک میں نے کہا چلو میں نے سیکھ لیا تو آپ کو بھی بتا دوں. آپ ہاں یہ بتائیں کہ سلیوری ہاں کا اسٹارٹ کب ہوا؟ کیونکہ ہمارے تو یہ قرآن میں میرا بھی. خیال میں جب جنگیں وغیرہ ہوئی ہوں گی تو ان کو غلام بنا لیا گیا، جو تبھی سے لیکن عجیب start. سا کانسیپٹ لگتا ہے نا کہ کس کے ذہن میں آیا ہوگا یہ کہ یہ بندے ہماری طرح کے، ان کو سلیو بنا لو. ہاں
خیر اسلام نے تو اس کو درست کیا جو سلیوری تھی، لیکن اسلام میں بھی نظر آتی ہے کیونکہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا مستقل. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک جو وائف تھی وہ سلیو ہی تھی، رائٹ. ان سے ان کا نکاح کیا نہیں ہوا تھا بلکہ وہ سلیو ہی تھیں. لیکن اسلام نے سلیوری کے ارد گرد اچھے رول بنائے، ان کو آزادی کا حق دلایا، ان کو گریڈیشن کا، یعنی کہ ڈی گریڈیشن نہیں بلکہ اپ گریڈ کرنے کا، یعنی کہ ایک غلام ہے تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتا تھا. ایک غلام اپنے پیسے جمع کر کے بھی اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا تھا، رائٹ. لائک اگر تو اسلام میں لائک ان کے ارد گرد رول بنائے، اس سے پہلے کوئی رول نہیں تھے. لیکن بڑی فنی سٹوری ہے، اور استغفر اللہ علیہ بائبل میں پتہ نہیں کیا کیا سٹوری بنی ہوتی ہیں. تو خیر وہ ہمیں سورہ یوسف پڑھائی جا رہی تھی تو اس میں میرا سوال یہ نکل آیا تھا کہ سلیوری کہاں سے آئی، کیونکہ پروفٹ یوسف علیہ السلام سلیو کے طور پہ بکے تھے، رائٹ. تو سلیوری کہاں سے آئی؟ تو اگر ہم اور پیچھے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت سارہ تھیں، اس کو وہاں کے فرعون نے ان کو باندی غلامی میں دی تھی. ان کو ایک باندی ساتھ ان کے لونڈی کر دی تھی، رائٹ. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی سلیوری پتہ چلتی ہے. پھر اس سے پہلے اگر جائیں، اس سے پہلے تو زیادہ دور نہیں رہ جاتے، ان سے پہلے حضرت نوح ہوتے ہیں، حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم ہوتے ہیں. حضرت آدم کے تو جو 2 بچے ہوئے ہوں گے، پہلے 2 بچے کیا جتنے بھی بچے ہوئے ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، تو سلیوری کہاں سے آئی؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام تو بالکل سیکنڈ فادر کہلاتے ہیں وہ انسانیت کے. تو انہوں نے تو اپنے شپ میں سب کو سوار کیا تھا، تو اس میں سلیو کون ہوا ہوگا، رائٹ. تو سلیوری کہاں پہ اور کس جگہ کیسے اس نے وہ ابتدا پکڑی؟ تو بائبل اسے لکھتا ہے، ہمیں پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن بڑی انٹرسٹنگ اس میں لکھی ہوئی ہے. وائٹ سپریمیسی وہاں انہوں نے بائبل میں بنا لی اور کہا خیر بہرحال سلیوری ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا، تو وہ اتنا دور نہیں گزرا تھا. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک نعوذ باللہ یہ بائبل کی سٹوری ہے، آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا. تو میں اس کا بتا رہی ہوں مفہوم آپ کو، کس طرح سے انہوں نے کتنے واہیات طریقے سے ایک پروفٹ کے بارے میں کہانی بنائی ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے ڈرنک ہوا کرتے تھے، نعوذ باللہ، رائٹ. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور وہ ایک بار اتنا انہوں نے ڈرنک کر لیا تھا. خیر ڈرنکنگ اسلام سے پہلے حرام نہیں تھی، رائٹ. سو بہرحال لیکن اس میں ایسا لکھا ہوا کہ وہ ڈرنک ہو گئے تھے، تو ان کے 2 بیٹے ان کے پاس تھے، اور ایک بیٹے کو ان کی حالت پہ بہت ہنسی آ گئی تو ہنسنے ان کا مذاق اڑانے لگ گئے. تو وہ بیٹا کالا تھا، تو اس والے بیٹے کو حضرت نوح نے بددعا دے دی کہ تم جو ہے ہمیشہ سلیو رہو گے. تو اس وجہ سے کالے سلیو ہیں، اور جو امریکہ اور یہ وغیرہ کالوں کو پکڑ کے سلیو لے کر آتے تھے، وہ چرچ کے مطابق کہ تمہاری قسمت میں تمہارے نصیب میں، کیونکہ پروفٹ نے کہہ دیا تم سارے کے سارے سلیو ہو. یہ بڑی مجھے انٹرسٹنگ فیکٹ لگا. انٹرسٹنگ فیکٹ اس وجہ سے لگا کہ کتنے ہی یعنی کہ انہوں نے بےہودگیاں جو ہیں وہ اپنے پورے جتنی بھی اسٹوپڈ قسم کی سٹوریاں بنائی ہیں بائبل کے اندر، نعوذ باللہ. ابھی تو بیچارے کالے غسیلے ہوتے ہیں کہ ہمارے خلاف. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تو پھر کالے کیوں کرسچن ہوتے ہیں؟ اگر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا ایک پروفٹ کی بارے میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے اور ان کی نسل کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سینس نہیں ہے. تو میرا یہ کامنٹ تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے بائبل پڑھ لینی چاہیے تھی تو مجھے اسٹوری پتا ہوتی. کہتے نو یو ڈونٹ ہیو ٹو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ایک بار بائبل لے کر آ کے پڑھ رہے تھے.
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے لیے قرآن انف نہیں ہے, تم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے ہو تو قرآن نہیں پڑھتے ہو, رائٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ اٹ. اور سوچیں کہ اگر کوئی پڑھے اور اس میں سے اس قسم کی سٹوریز نکالے تو کیا وہ ہوگا. فرسٹ آف آل تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے پروفٹ نوح علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلط سلط لکھا ہوا ہے, اور نہ صرف پروفٹ نوح کے بارے میں بلکہ موسٹ آف دا پروفٹ کے بارے میں اسی قسم کے انہوں نے غلط سلط اسٹوریز لکھی ہوئی ہیں. سو وہ سلیوری کا جو ہے وہ وہاں سے وہ ان کے مطابق وہاں سے ہوتا ہے, بٹ وہ بیس لیس اسٹوری ہے. لیکن مجھے ابھی بھی وہ ہے کہ کیسے اسٹارٹ ہوئی ہوگی سلیوری. کسی شیطان نے کہیں پہ اس کو امپلانٹ کیا ہوگا, بٹ بہرحال اسلام نے اس کو بہت آگے تک بہت سدھارنے کی کوشش کی, بہت سدھار دیا. اور آج کل انٹرنیشنل لا کے مطابق سلیوری بین ہے. لیکن ہمارے ٹیچر بتائے تھے, کیونکہ ان کا سلیوری پہ بہت بڑا آرٹیکل تھا, پھر انہوں نے وہ اپنا آرٹیکل شیئر کیا. ان کے ماشاءاللہ سے ان کی کتابیں بھی ہیں, ان کے 400 اوریجنل آرٹیکل ہیں. تو جب سوال پوچھا تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ میں نے سوال پوچھا, تو انہوں نے وہ آرٹیکل شیئر کر دیا. اور وہ اس کے مطابق ابراہیم لنکن نے بل پاس کیا تھا کہ سلیوری بین ہے, اور 15 ایئرس کے اندر اسے بل ریورس کرنا پڑا, کیونکہ نہ ہی کالے جو وہاں کے تھے وہ سلیوری چھوڑنے پہ تیار تھے. یعنی کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ اتنا سلیو ہو چکا تھا کہ وہ خود نکلنا نہیں چاہتے تھے. تو اس بل کو جو ہے انڈو کرنا پڑا, اور نہ ہی دوسرے لوگ. تو بٹ اسلام جو لے کر آیا سلیوری کو الگ کرنے میں, ختم کرنے میں, وہ گریجولی لے کر آیا, اگر آپ دیکھیں گے تو. So this is really اتنے ہم لوگوں قرآن کو ہی نہیں پڑھ پائے ابھی, تو ہم وہ والی باتیں جو کہ خامخواہ میں بائبل میں ڈال کر, اور زیادہ تر جتنی بھی مسکنسیپشن سوسائٹی میں لائے گئے ہیں اور برائیاں لائی گئی ہیں, وہ بائبل میں تحریف کرنے کے بعد یہ لوگ اس کو امپلیمنٹ انہوں نے کیا. کیونکہ وہ جو کسی رولر کو کہتے تھے کہ تم رولر نہیں بن سکتے اگر تم چرچ کی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے. اب چرچ کی چیزیں کیا ہیں, وہ مین سے ہینڈ ریٹن ہے, رائٹ. سو یا دس از ویری انٹرسٹنگ لائک کمپیریٹیو اسٹڈی. بٹ کمپیریٹیو اسٹڈی کے کتنے اسکالر ہیں. احمد دیدات تھے, اب ذاکر نائک ہیں, اور لوگ تو اتنے کمپیریٹیو اسٹڈیز کے ہیں نہیں. خیر چلے, میں نے کہا میں شیئر کر دوں something to know. چلیں آگے. تو اس میں بتانا ہوگا کوئی اور ہے. تاخذو یہ ورب ہے. ہاں تو ہو گیا کوشچن مارک, یعنی کیا. تاخذو جو میں حمزہ خے اور زا جو ہے اس کے روٹ ورڈ ہیں. جی تو تاخذو اور یتخذو آ جائے گا. تو یہ تو پہلا ہی ہو گیا. من دون ہی تو ہو گیا پروناؤن. دونی کیا ہوتا ہے علاوہ یا اس کے سوا. ہاں. من حرف جو جر ہے اور حرف جار و جر ہے. مجرور. ہاں جار و مجرور ہے. ہو گیا. آلیہ جو ہے واحد ہوتا ہے, تو آلیہتن مینا کو بتا دیں گے. پلورل ہو گیا. مینا جی اتنے والے جملے کو تو آپ اینالائز کر سکتے ہو. یہ ورب ہے, رائٹ, جی شروع میں. اور تو من اس کے بعد جار و مجرور ہے, تو کیا ہوگا, جی متعلق ہوگا. ٹھیک ہے. جی سو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ابھی آپ کر سکتے ہیں, ابھی بڑے پہ نہیں آئیں گے ابھی. آلیہتن جی. ہاں آلیہ واحد ہے, آلیہتن جو ہے پلورل ہو گیا. تو الہ کی جمع. الہ کی جمع. تو کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا کوئی دوسرے معبود. اور ان جو ہے ان یریدنی الرحمن, تو یریدنی جو ہے ارادہ و یریدو سے ہے. جی. تو یہ ان جو ہے یہاں پھر حرف جر ہے.
لیکن یہ شرطیہ بھی ہے، حرف شرطیہ بھی ہے، کیونکہ آگے لا لگا ہوا ہے اس جملے میں. ہاں گڈ جاب. تو ان یریدنی الرحمن، تو یریدنا تو جیسے اگر روٹ لیٹر تو روادہ ہے ہوا، روادہ راوادہ، تو اس سے یورویدو بنتا ہے. تو یورویدو جو ہے ذرا مشکل ہی چلے گا، کیونکہ پھر میں نے یہ پورا اس میں پڑھا تو یوریدو بنتا ہے اراد، کیونکہ نہیں یوریدو میں تو یہ دیکھیں بھی آنا چاہیے دیکھیں نا. ایک ہاں آسان چیز بتا دوں، واو جو ہے وہ دمہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہاں اور ہاں کیونکہ اس پہ زیر لگنا تھا را پہ، تو ہاں ہاں پھر اس پہ پھر اس کے ساتھ واو نہیں اٹیچ کر سکتے، کسرہ کے ساتھ ہاں، آپ اس کو یہ میں واو جو ہے یہ میں کنورٹ ہو مطلب جاتا ہے. حمزہ یہ سے آسان پہلے، ڈیفینیشن. حمزہ جو ہے الف جو ہے نا وہ زبر کو، اس سے پہلے والے پہ زبر ہونا چاہیے، اور ہاں یہاں سے پہلے والے پہ زیر ہونا چاہیے. جی جی واؤ تو جزم پہ اس سے پہلے والے پہ پیش ہونا چاہیے. جی جی ہاں جی یہ سوٹ کرتا ہے ہاں، تو جتنے اس عربی کے. لحاظ سے یہ یریدو ہاں بنا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں ارادہ یریدو. ٹھیک ہے، ہاں تو یریدو سے پھر یہ یرید ہو گیا. نہیں، جو میں نے دیکھا نا اس میں انہوں نے کہا کہ روادہ، روٹ لیٹر تو را واو دال ہے، تو ہاں روادہ سے یورویدو ہوا، تو یورویدو میں مطلب واو کے نیچے زیر وہ آ تو رہا ہے. کر لیا نا، اس کو ہاں تو ہم نے کر تو لیا، ہاں اس تو کو تو ہم نے کر لیا، ہاں لیکن تو یہ ارادہ سے یریدو بن گیا تھا. ہاں ہاں اب ٹھیک ہے. یریدو سے یرید ہاں کیسے بن گیا، یہ پہ یہ آ پائے نا. ہاں ہاں تو کہاں پہ تھی میں؟ ہاں تو یوریدو، تو ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. تو ہاں یریدو میں یہ کے اوپر جزم ہے، اور ہاں دال کے اوپر بھی جزم لے آئیں تو کیا ہو جائے گا، یورید ہو جائے، یوریدو، یعنی کہ دو کے اوپر جزم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں یہ کے اوپر بھی جزم ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہاں ہاں تو اس ہاں لیے یہ کو ڈراپ ہی کر دیا، اس کو ہاں بالکل صحیح. یورید کر دیا. ٹھیک ہے، ہاں اور یہ نون زیر نہیں، یہ ایکچولی تھا نون اور چھوٹی. یوردنی. ہاں ہاں اور پتہ نہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں وہ، یا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا کچھ. ہاں وہ یا بھی اس کا محذوف ہو گیا، ہاں وہ بھی یا میں سے وہ اس لیے اس کو حذف یرید. ہو گیا، ہاں حذف ہو گیا. ان کی وجہ سے. ٹھیک. اب پھر آگے ہے الرحمن بدرن، بھی تو حرف ہے، حرف جار ہے، تو ٹھیک درن ہوگا، تو یہ درن ہو گیا ٹھیک. بی بی کی وجہ سے. لا تغنی، یہاں بھی تغنی تھا، اغنا تغنی، نون یہ نہیں تھا، تو ہاں جہاں بھی بی کی وجہ سے کیونکہ حرف جار ہے تو یہ وہ یا ڈراپ ہو گیا. کون حرف جارا ہو گیا، یہ حرف بے بے جارا آپ ورب میں کیوں لا بدرن، رہی ہیں؟ نہیں بدرن، با جو ہے بے بی. اچھا اچھا بے درن، اچھا میں ہاں تغنی کو سمجھ ابھی آ گئے، سوری. ہاں ٹھیک ہے، بے درن صحیح ہے. ہاں نہ کام آئے میرے، ہوں انی یعنی میرے، مطلب ٹھیک. ان پلس نی، ہوں تو نی ہو گیا میرے لیے، انی میرے لیے. شفاعتم، ہم تو ہو گیا پروناؤن، شفاعت جی ان کی سفارش. شیئن کچھ بھی، ولا یہ حرف عطفہ ہو گیا واو، اور لا نہیں. ہاں ینقذون، انقضا ینقذو سے ہو گیا، تو یہ مضارع کی سیکنڈ آگے ینقذون. انقضا ینقذو، ہاں تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوا؟ نون قاف زال، نون قاف زال ینقذون. نقضہ. اوکے، ہاں نقضا ینقذون. اوکے، ہوں، ہوں، اور یہ ینقذونی ہے، پھر یا ہاں جو ہے حذف ہو گیا. ہاں تو یہ میں نے اس میں ایک پڑھا، انہوں نے بہت اچھا بتایا ہوا ہے. سورہ جی یاسین کا گرامیٹیکل انالیسس میں نے ڈالا ہے، پتہ نہیں کس نے، پوری آیتوں کا دو آیتیں کر کے انہوں نے کیا ہوا ہے.
میں نے اچھا، خوب اس میں تو سے انہوں نے پڑھا یہ ہے. بتایا کہ جتنے بھی یا گرتے ہیں نون کے یہ کیا ارے وجہ ہے؟ بہت اچھی اتنی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ٹائم لے رہا ہے. صرف 2 آیتیں ایک ایک آیت لے کے وہ چل رہے ہیں. ایک ایک ویڈیو ڈالی ہوئی انہوں نے اس الگ الگ. آیت کو آپ نے کر لیا ہے؟ ہاں یہ میں نے کر لیا لیکن میں اچھے سے سمجھا نہیں پا سکتی. نہیں، اوکے، ہاں مجھے اتنا بھیج اچھے دیجیے سے. اس آیت کو، خالی مجھے بھیج دیجیے گا، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے ٹھیک ہے اچھا، ٹھیک ہے. انہوں نے وہ کیا بتایا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ حذف ہوا ہے. ہاں حذف جب بھی ہوتا ہے تو حذف ہاں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جملے میں کچھ ہاں اسرار حذف ہے، یا اس ہاں جملے میں وہ جو ہاں جو جو شخص ہے وہ حذف ہے جو بول رہا ہے، رائٹ؟ ہاں تو ہاں یہ پھر یہ کامنالٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اس آیت کو آپ کسی اور پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک پرٹیکولر شخص کے ساتھ کے نام کے ساتھ نہیں لگایا گیا، رائٹ؟ اس کو اس ہاں. میں سے حذف کر دیا گیا ہے. تو لیکن میں انہوں نے جس نے بھی یہ کیا ہوا نا انہوں نے ان کا ہی ذکر کیا ہوا ہے. کہیں سے انہوں ہاں نے دیکھا ہی وہ ہوگا نا ہاں وہ جو حدیث میں. شخص، ہاں، ہاں جو کہ ہوں اٹس ویری امپورٹینٹ بیکاز ہی ایک جیسے سورہ یوسف کے جو کہنا چاہیے مین جو تھیم ہے اور ہیرو ہے، لائک کیریکٹر جو مین کیریکٹر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، رائٹ؟ تو ہوں یہ سورہ یاسین کی یہ آیات جو ہے اس کیریکٹر کو بتاتی ہیں کہ چاہے تم، ہاں لائک اگر آپ دیکھیں، اگر سورہ یاسین کی تفسیر پڑھیں تو وہ اسی شخص کے جو کہ قریہ سے بھاگتا ہوا آیا تھا، ہاں زیادہ تر اسکالر اسی شخص کو ڈسکرائب کرتے ہیں. یعنی ہاں کہ آپ اکیلے ہیں، آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ سچ کا ہوں ساتھ دے رہے ہیں، اینڈ آپ نے جو ہوں تفسیر کے لحاظ سے اس کو بتایا کہ وہ اپنے جان کو بھی سیکریفائس کر دیا حق کے ہاں بولنے میں، ڈرا ہاں نہیں، جلدی کی، بھاگ کے آیا. یہ نہیں بولا کہ وہ آیا چلتا ہوا یا اچانک آ گیا، نہیں، وہ ہوں انٹینشنلی، اس نے انٹینشنلی وہ نکلا وہاں سے، کہہ رہے ہوں پروفٹ کے ساتھ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، مجھے وہاں پہنچنا ہے. اور تو اگر آپ دیکھیں گے سورہ یاسین کی تھیم جو ہے وہ ہے وہ اسی شخص، اسی کیریکٹر کے ارد گرد ان ارلی آیات میں، یعنی کہ ارلی آیات کیا، لائک 25 تک پہنچ گئے ہم، اور ہاں 80 ہی آیات ہیں. تو اس میں مین کیریکٹر جو وہ ہے، پورے جتنی بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو وہ اسی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہاں اس کے اچھا آگے ہاں ہاں جی، آگے آگے والی اسی کریکٹر پہ ہی ہیں. اسی کیریکٹر پہ انی آ گیا دوبارہ. یو آر رائٹ، لائک ہاں امیزنگ میڈم دلشاد، وی لو انی یو. ہاں انی ازل لفی دلال مبین. جی انی بے شک میں، ازل لفی مطلب ازا ہوتا ہے جب یا اس وقت. جب لفی کا مطلب لفی میں تو ہو گیا البتہ، لا فی ہو گیا میں، اس وقت میں، دلال مبین میں، دلال مبین، مبین تو ہوتا ہے کھلی یا واضح، دلالم گمراہی. ہاں تو بے شک میں اس وقت البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا. یعنی اس سے پہلے جو ذکر کیا ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور دوسروں کو معبود بنا لوں تو وہ مجھے کسی بھی نقصان سے بچا نہیں سکیں گے، اور اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. صحیح. تو انی بھی بے شک ہو گیا، اس میں بھی یا ہے. تو تو اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے بڑی اچھی سے بتائی ہوئی ہے، ایک ایک لفظ واو، کو، ایک ایک اس کو. بھیجیے گا اس کو، میں نام دو کیا ہے تین میڈم؟ ہاں نام بتا دو، نام بتا دو. نام بتائیے مجھے نا آپ نام میں دیکھتی ہوں، بس وہ نکال لیتی ہوں گرامیٹیکلی پہلے موٹے سے. سے ہیں ڈاکٹر نوید اقبال؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ویڈیو ہے ان کی، صرف آڈیو. آڈیو ہے؟ ہاں مطلب پورا اسکرین پہ ایک ایک لفظ کو انہوں نے کیا ہوا ہے، کون سا حرف ہے، کون سا جو ہے حرف میڈم جا رہا آپ ہے. اگر اس کا ایک اسکرین شاٹ دے دیں گی نا نیچے اس کے ساتھ تو اس سے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. میں پوری دے دوں گی بھائی، آپ لوگ کو ایک ایک لائن دیکھنا، اس کو بہت ہی مزے واو، اچھے سے ہے. ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ انہوں سورہ نے یاسین تو ایسی ہے کہ جس کو واقعی ہاں لائک اور 50 ہیں ٹوٹل ان اسکیم میں، انہوں نے 50 ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں اور یہ میرے خیال میں یا تو آصف مہر علی ہوں گے، نہیں نہیں وہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. ہاں
باقاعدہ دیکھیں انہوں نے ایک ایک لفظ مینا کی پوری یہ گرامر دو کی نام ہوئی تو ہے. رکھ لیں آپ، ان سے بھی بہت مستفید ہوں گی. ہاں یہ مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر نوید اقبال کا میرا لکھا. ہاں اور آصف مہر علی. ہاں ٹھیک ٹھیک. ان دو سے تو یعنی کہ میں مستفید ہوتی ہوں، اور میڈم نے کوئی اور لائک خزانہ پا لیا ہے انشاءاللہ. نہیں میں تو ڈال دیتی ہوں، اگر کسی کی بھی اچھی لگنے لگتی میں پڑھنے لگ جاتی ہوں. بالکل صحیح کرتی ہیں. اور کیا لائک اور ایسے اور یہ پتہ ہے لائک جب ہمیں تو نام بھی نہیں پتا تھے ان لوگوں کے، یہ خود بخود ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ وہ دیکھیں، حکمت دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اگر جو انٹرسٹ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اسکالر میں نے پہلے سے لائک آپ کو فرشتوں کا کانسیپٹ، فرشتے کا کانسیپٹ پتہ ہے؟ ہاں میں نے ایکچولی گرامیٹیکل انالیسس آف سورہ یاسین بائی عامر سہیل ایسے کر کے ڈالا تھا، تو اس میں آ رہا ہے عامر سہیل نے مطلب اس نام سورہ یاسین کا شاید نہیں کیا ہوا، سورہ ملک کا اور اس کا سب کا کیا ہوا ہے. تو کسی اور نے کیا ہوا تو میں نے اس کو کلک کر دیا، پھر دیکھا پتا چلا کہ انہوں نے ہر دو آیت کا کر کے انہوں نے اتنی ویڈیو بنائی ہوئی، پھر میں نے پوری کر لیا. مینم دلشاد اینڈ مینا اینڈ سمیرا بھی سن رہی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے اپنے ماشاءاللہ آپ کے بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، آپ لوگوں کو بھی نا اس طرح سے کر کے قرآن آیت با آیت ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بھی نا آپ کو بھی یوٹیوب بنا کے چلے جانا چاہیے، تاکہ بیکاز لائک اگر لوگ کسی اور کو نہ سنیں تو you know what, you have to like they have to sometime refer back to the tree, right, family tree. So that's a very good, کیونکہ ان لوگوں نے کیا ہوگا، جب ان لوگوں نے کیا ہوگا فار ایگزامپل ڈاکٹر نوید اقبال، so like he did it for the students, right, but آپ جب سوچیں کہ جو ان کے بچے ہوں گے like they are super like کتنا کام کیا بھائی ان کا. ایک سورہ بقرہ پتہ نہیں کتنے سال چلی ہے ان کی، ڈاکٹر نوید اقبال کی. وہ ڈیلی نہیں کرتے تھے، وہ ویکلی سیشن کرا کرتے تھے، لیکن لائک واو کیا نالج ہے، کیا نالج ہے، رائٹ. اور یہ ماشاءاللہ اردو میں بھی ہیں. لائک آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں اتنے بڑے خزانے پڑے ہوئے ہمارے لیے الحمدللہ. اور پاکستانیوں کو لڑنے سے فرصت نہیں ہے، فضولیات سے فرصت نہیں ہے. مینا ہم لوگوں کی خیر میں نے اتنا قرآن نہیں پڑھا، لیکن آپ سوچیں اتنے یہ بڑے بڑے اسکالر ہیں وہاں پر، خیر ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا یہ سوچنے کا، لیکن ان پہ کیا گزرتی ہوگی جب یہ لائک قرآن کو جانتے ہوئے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہوں گے وہاں پہ رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ بڑا وہ ہوتا ہوگا. انہی لوگوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے پاکستان، یو نو. ہاں شاید دعاؤں سے ہی چل رہا ہے، بظاہر تو کوئی نہیں کرنے والا. آگے چلے جی بالکل بالکل، کیونکہ اس کی پھر اب میں بھیجوں گی تو آپ لوگ وہاں سے بھی پڑھیے گا. بالکل بالکل بالکل. آگے ہے 25ویں، انی آمنتو بربکم فاسمعون. انی بے شک میں نہ ہوتا تو بے شک، انی بے شک میں، آمنتو میں ایمان لایا، بی ربکم بی ساتھ، بی ربکم تمہارے رب پر یا تمہارے رب. ہاں پس فا ہو گیا پس، فاسمعون پس تم میری سنو. تو یہ جو ہے اسماؤ، یہ جو ہے امر ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ انہی کے بارے میں ہے جو حبیب نجار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بے شک میں ایمان لایا تمہارے پروردگار پر، بس تم میری سنو. یہ سمیع کے باب سے سمیع یسمعو، اس کا فعل امر، اس کا امر جو ہے اسماؤ. جی جی صحیح. پلورل کے لیے اسماؤن، اسماؤن نہیں ہوتا یہاں تو میری سنو، تو لیکن وہاں بھی یا جو ہے حذف ہو گیا، اسماؤن ہو گیا. صحیح. یہاں ساروں میں نا یا آخر میں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس میں یہی ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ حذف ہو گیا اور یہ
کیونکہ وہ میری اور مجھے کے سینس میں یوز ہوا ہے. پھر آگے ہے قیل ادخل الجنت قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. ہاں قیلا جو ہے وہ کالا کا پیسو ہے. ہاں مطلب ارشاد ہوا یا ادخل ہوگا اگر ہم لوگ یہ کریں گے نا، تو داخل ہو جا جنت میں. کیونکہ سیکنڈ والے تھرڈ والے پہ پیش ہے نا، تو اگر الگ سے بولیں گے تو ادخل الجنت تھا. یہ ادخل بھی تو فعل امر ہی ہوا نا. ہاں یہ بھی امر ہے. ہاں دخلا کے سے بنے گا نا. ہاں تو یہ کس کو ارشاد ہوا؟ یعنی یہ وہی جس کو شہید کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا تھا. مطلب شہید ہم لوگ اس لیے کہیں گے کہ ظاہر ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ اچھے پرپز کے لیے آیا تھا، تو اس کو انہوں نے مار دیا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشاد ہوا تو داخل ہو جا جنت میں. تو یعنی یہ وہ قالا یا لیتا، اس نے کہا یا لیتا، یا تو ہو گیا ندا ہو گیا، یا لیتا مطلب یہ جو ہے آرزو یا کاش، اے کاش قومی میری قوم یعلمونا جانتی وہ. یا لیتا کا روٹ پر کیا بتایا کہ اللہ نے کہا کہ تو جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اس نے ان لوگوں نے تو مار دیا لیکن اس کو جنت میں جگہ ملی. کہہ رہے کہ لوگوں کو پتا، کاش لوگوں کو پتا ہو، یہ جانتے کہ میں جنت میں اللہ نے مجھے داخل کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیسا ورڈ ہے یا لیتا؟ یا تو یہ کہا انہوں نے کہ حرف ندا ہے، یا اور لیتا لالا، اور یہ اس طرح کے 4-5 حرف انہوں نے. لیتا اس کو انہوں نے کہا کاش یا آرزو یا تمنا کے اس میں لیتا. ہاں تو یہ ورب ہوا؟ تو ورب تو نہیں ہوا، ورب حرف نہیں ہوا. ہے. ہاں یہ حرف ہے. ہاں اس میں تو اتنی انالیسس کی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے کیونکہ بہت کم آتا ہے تو اس لیے میں بس سن لیتی ہوں. یہ سیکھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ لیتا جو ہے ہاں یہ انہوں نے ذکر اس سے کیا ہے. ہاں کہ کنفیوزنگ ہو رہا ہے ورب سے، بٹ یہ نہیں ورب ہے نہیں ہے، یہ ورب نہیں ہے. ٹھیک، یہ پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے قوم کا ہے قومن ہوتا یا قوم، تو یہاں انہوں نے قومی کیا ہے، میری قوم. یعلم تو وہی ہوا علمہ یعلموں سے، یہ مضارع ہوگا. ٹھیک. ہاں وہ جانتی. ہاں جب ظاہر ہے یا وہ قوم جانتی، ان کو کہا گیا اور وہ داخل نہیں ہوئے. اور لائک جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو سب لوگوں کے درجے ڈفرینٹ ہوں گے ظاہر ہے. لیکن آج جمعہ تھا تو جمعے کا آواز آ رہا تھا ان کا عمر سلیمان کا. تو جمعے کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جنت کے واسیوں کو خطبہ دیتے ہیں، ان سے بات، یعنی کہ ان کو ایک طرح کا لائک ہی ٹاکس آن دا فرائیڈے کے امپورٹنٹ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں جمعے کے دن اسپیشلی جنت کے مکینوں سے. اور وہاں پہ یعنی کہ جمعے والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. تو لائک آپ سنیے گا عمر سلیمان اور پھر یہ جمعے کا لفظ ڈال کے لائک آج ہی کا ان کا وہ آیا ہے. So that's so beautiful, right? Just imagine. اسی سے کنٹینیوشن میں ہی ہے کہ بما غفر علی، مطلب اس وجہ سے یا اس بات پہ اللہ نے مجھے بخش دیا. غفر علی مجھے بخش دیا، ربی یعنی میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجہ علی اور مجھے کیا من المکرمین نوازے ہوئے لوگوں میں سے. Yeah, that's so beautiful. تو یہ سارا ان کی طرف سے ہے. اس کے پاس وجہ ہے، رائٹ. سو سم ٹائم ہم بغیر وجہ کے ہم لوگ ساری چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں، بٹ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، رائٹ. اللہ کو راضی کیا بیسیکلی اس شخص نے، رائٹ.
اس نے اپنے لحاظ سے جو کام کیا اس سے اللہ راضی ہوئے. تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ مجھے تو جنت مل گئی اور مجھے اللہ نے بخش دیا صرف اس وجہ سے کہ میں تم لوگ کو غلط یہ سمجھا رہا تھا کہ تم ان کی پیروی کرو. سو جب اللہ سے ملاقات ہوگی کون سی وادی ہے؟ وادی اف میں، رائٹ مینا؟ کیا کہہ رہی ہیں جی؟ اللہ سے ملاقات کون سی وادی میں ہوگی؟ یوم جزا کے بعد جو پہلی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، میٹنگ ہوگی، کون سی وادی میں ہوگی؟ اس کا نام سنا تو تھا میرے ذہن سے. وادی افو. افو. افو یعنی کہ درگزر. ہاں بخشش والی اللہ وادی. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں وادی پہ ندا آئے گی کہ سب آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ملنا چاہ رہے ہیں، تو سب دوڑے ہوئے، سارے جو جنت کے مکین ہیں وہ دوڑے ہوئے، یعنی کہ وہ قیامت کا دن ابھی ختم ہوا ہوگا، سب جنت میں داخل ہو گئے ہوں گے، رائٹ، آرام سے بیٹھے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، اچانک پتہ ہے سے آپ ندا کو آئے ایک گی. بات بتاؤں صفیہ، جی جب یہ سب سنتی ہوں نا تو میرا دل چاہتا ہے بس ابھی ہو جائے سب کچھ. سچی بتا رہی ہوں، پھر یہ کچھ بھی تو نہیں دل یہ چاہتا، تو پھر اچھی دل چاہتا فیلنگ ہے ہے نا سب کچھ کہ ختم. یقین کریں بس میں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ بس ابھی دنیا کیا ہے، بس جب یہ سب چیزیں فالتو ہیں ختم ہو جائے. ختم ہو جائے. تو وہاں سے جب ندا آئے گی، میں بھیجوں گی یہ والی ویڈیو بھی آپ کو، اور یہ حدیث بھی ہے پوری نا، پوری وہ جو حدیث ہے وہ ابن قیم نے پوئٹری کے صورت میں لکھ دی ہے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ندا آئے گی کہ اے اہل جنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آ کے ملو، رائٹ. تو سب لوگ دوڑے پہ جائیں گے، رائٹ. اب وہ وہاں پہ سب دیکھ رہے ہوں گے، رائٹ، کہ لائک کیا ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانے والے ہیں. تو وہاں سے ندا آئے گی کہ مانگو کیا مانگنا ہے. تو جو جنت کے مکین ہوں گے وہ کہیں گے کہ اب ہم اور کیا مانگے، ہم تو جنت میں آ گئے، اب ہمیں اور کیا چاہیے. کہتے ہیں نہیں، پھر ندا آئے گی نہیں، مانگو جو مانگنا ہے. وہ کہیں گے کہ ہمارے چہروں پہ نور ہے، ہم اور کیا مانگے، رائٹ. تو یہ کریکٹرسٹک ہے، رائٹ. ہمیں تو سب کچھ مل گیا، اب ہم اور کیا مانگے، رائٹ. تو پھر وہ ہوگا کہ یہ آج ملاقات کا دن ہے، اور ایک دم سے پھر اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور طاری ہونے لگے گا. تو سب لوگ کہیں گے کہ سب لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اے اللہ اپنا چہرہ دکھا دینا، رائٹ، لائک وجہ ہی. سو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر ویل کے ملیں گے، اور ہر شخص سے انڈیویجولی ملیں گے. یہ نہیں کہ پوروں سے لائک پورے لوگوں کو گروپ سے خطاب کریں گے، ہر ایک سے انڈیویجولی ملیں گے. اور پھر وہ بتائیں گے کہ بھائی تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے. اور وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہوگا، کہے گا آپ نے مجھے معاف کر دے. وہ کہتے ہیں اگر میں نے معاف نہ کیا ہوتا تو تم اس وقت جنت میں تھوڑی ہوتے، رائٹ. It's so beautiful, it's so beautiful, just like وہ پہلی ملاقات، right, like that's amazing. And Allah subhanahu wa ta'ala would be meeting with us individually. ہم میں سے ہر ایک سے ملیں گے. اس سے اگلی آیات میں بھی اس سے کنٹینیوشن میں آگے چل رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ ہے ذکر کہ اس قوم پر کوئی بھی اللہ نے کوئی مزید مطلب پیغمبر یا رسول نہیں بھیجے، بس ایک چنگاڑ تھی، پھر وہ ان کو بستی کو تباہ کر دیا. ہاں، اس طرح کی ساری چیزیں کنٹینیوشن میں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ تو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ میں نے بھیجا ہی نہیں ان کے پاس کوئی رسول. Yeah, that's a beautiful, like, so میڈم نشاد آپ یہ بتائیں کہ اتنا آپ ریسرچ ماشاءاللہ سے جو لائک اللہ آپ کی برکت، لائک محنت کو بہت قبول فرمائے ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ نے کیا ہے. میں بہت کم ٹائم مل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے میں نے جتنی کی اب نہیں کر پا رہی ہوں. بٹ یہ بتائیں کہ سورہ یاسین کو آپ نے اس نظریے سے دیکھا تھا؟ ہاں، نہیں مطلب میں پڑھتی تھی ترجمے، اب یہ پتا چل رہا ہے اچھا کہانی کیا تھی، اب اس میں زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے کہ آگے چل کیا رہا ہے. ہاں، اتنے ڈیٹیل میں کسی لائک I don't think ترجمہ ہمارے ساتھ اتنا جسٹس کر رہا تھا. I think اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے لفظوں میں گھس جائیں، رائٹ.
ہاں So تو وہ mashallah. اس میں بار بار انہوں نے ذکر کیا ہر آیت کی ترجمے میں حبیب نجار، پھر انہوں نے یہ کہا، پھر یہ اس کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہے. تو پھر اس کے بعد کیا اللہ میاں نے کہا کہ مطلب نہیں اتارا ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر جندن ہاں آسمان سے، اور نہ تھے ہم اتارنے والے. یعنی سزا کے طور پر انہوں نے اتنا غلط کیا تھا اس قوم نے. پھر ایک چنگاڑ تھی، ایک ایسی ساؤنڈ آئی کہ وہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی مطلب اس کے خوف سے ہی ساری خوف وہ سے قوم مر تباہ گئے. ہو گئی. ہاں Yeah. تو پھر ہے کہ ہائے حسرت بندوں پر، ان کے نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول کوئی رسول نہیں مگر آیا. وہ تھے کہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے. ہاں. کیا انہوں نہیں نے بڑی نہیں دیکھا کتنی بدقسمتی ہلاک کی کی بات ہم نے ہے. ان سے قبل بستیاں. ہاں بٹ ہمارے پاس تو پروفٹ، ہم لوگ ایسی قوم ہے جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، یعنی کہ کسی بھی پروفٹ کا آپ دیکھیں کہ بایوگرافی موجود نہیں ہے سوائے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ دیکھیں ان کا ہر چیز، ان کا بیٹھنا اٹھنا چلنا سونا مسکرانا کھانا پینا، ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ. تو ہمیں تو جب آپ سیرہ کا کورس آپ کریں، آپ مینا میڈم دشاد اینڈ سمیرہ آپ تینوں ہی ہیں نا، آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ایک اس کو جو آپ کے بلڈ میں اس وقت اونچا نیچا ہوتا ہے نا، جیسے کسی غزوے میں ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس غزوے میں از خود پریزنٹ ہیں. اتنا زیادہ مزہ آتا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ. ڈپینڈس آن دا اسکالر، ڈپینڈس آن دا ٹیچر ایز ویل. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، آپ نے حبیب نجار نام دے دیا اس کیریکٹر کو، رائٹ؟ ہاں ہاں سو میں نے وہاں سے پڑھا ہے، باقی آپ لوگ دیکھ لیں کہاں ڈیٹیل کہاں ہے. سے آیا. ہاں ہاں سو ماشاء اللہ that's really good. اللہ ہمیں بھی ایسا بندہ اچھا بنا دے جہاں جس ہر سے کسی بھی آیت میں جہاں بھی ایسا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے اس طرح کر دیا، قوم تباہ کر دی، پھر اس کے بعد اللہ میاں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا کہ ہم نے زمین سے سبزہ اگایا یا باغات اگائے، لوگوں کو تھوڑا سا پھر سنبھال لیتے ہیں. سو that's the beauty of this, like کہ آپ نہ آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں. لائک فار ایگزامپل اس کو پڑھ کے مجھے اس قوم کے سے ڈپریشن نہیں ہو رہا تھا، مجھے تو اس کیریکٹر سے انسپریشن مل رہی ہے جو کہ اس قوم کو اس سے بچانا چاہتا تھا، بٹ لائک قوم نے نہیں مانا، ان کی بدقسمتی. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ایفرٹ کو، وہ ایک ایسا بندہ تھا جو پروفٹ نہیں تھا، ایسا بندہ تھا جو بالکل ایک غریب بندہ تھا. اگر آپ مزید تفسیر پڑھیں گے تو وہ ایک غریب بندہ تھا. And he didn't care about کہ وہ غریب ہے. He didn't care about کہ اس کا علم کم ہے. وہی تو نہ رسول تھا نہ پیغمبر تھا، اللہ میاں نے اس کو جنت میں جگہ دے دی صرف اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس وہ کے غلط اس کو عمل غلط کی کہہ وجہ رہا سے. ہے، وہ ایک ہادی بن کر آیا کہ آپ لوگ اس پہ عمل کرو. سو اس نے صرف سچ کا ساتھ دیا. اس نے واٹ ایور ہز کیپیسٹی کہ بھائی پروفٹ جو کہہ رہے ہیں سن لو، مان لو، سچ کہہ رہے جگہ ہیں. دی، اس کو بخش دیا اور اس کو نوازے ہوئے لوگوں میں شمار کیا. ہاں یعنی کہ خالی جنت کے بھی کئی درجے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ہی از لائک ان دا ابو، رائٹ؟ کیونکہ اس نے ایکسٹرا ایفرٹ کیا. اس نے پورے قوم کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اس نے اعلان کہا کہ میں حق کا ساتھ دے رہا ہوں. دس از اے ریئلی اگر آپ کسی اسکالر کے ساتھ پڑھیں گے، خیر ہماری تفسیر کی تو نہیں کلاس، لیکن اگر واقعی آپ اسکالر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا. اینڈ وہ آپ نے کہا 50 ویڈیو ہیں، رائٹ؟ تو مطلب ہے 15-20 منٹ کی تو ہے. اس نے اتنی ڈیٹیل میں ایک ایک لفظ کے نیچے نا اس نے یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف جا رہا ہے، یہ ہے. پھر جو ورب ہے تو ورب کو بھی ڈیٹیل اس نے بتایا ہوا ہے کیسے ہوا. بہت اچھا ہے. تو اس لیے خالی ترجمہ پڑھ لینا تو ہر جگہ سے مل سکتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اس کی انالیسس جو ہے نا مجھے اس کی بہت اچھی لگی ہے. ہاں انالیسس ہی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کو
ٹرولی سمجھ آنے لگتا ہے رائٹ ہاں تو واقعی مزہ آ جاتا ہے. تو سورہ یاسین اب آپ لوگ پڑھا کریں گے تو آپ لوگ واقعی بہت ہی انجوائے کیا کریں گے. اور اس میں اس کو اس نے بہت اچھی ڈیٹیل سے بتایا کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا سوٹ کرتا ہے, الف سے پہلے زبر ہونا چاہیے, الف تو پہ وہ اگر تو میں جزم نے ہے. یہ ہاں چھٹیوں نیوز, آپ مجھے بھیج دیں گی تو میں ساری چھٹیوں میں سورہ یاسین کر لوں گی بہت اچھی طرح انشاءاللہ ہاں تو اس آپ نے کی بہت اچھا طرح. قصا رائٹ اور اقصو اور اقصا اور کیسے اس نے ہر چیز کو چینج کیا. نالج پہلے کی میں بات ہے سوچی تھی انہوں نے. میں ہاں اتاروں, پھر میں نے کہا بھائی میں یہ پوری ویڈیو میں کتنا اتاروں گی کہ یہ ہاں ویڈیو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. سیو کر لیتی ہیں اور ہاں ہاں میں لیکن جتنا اس نے جب بتایا آپ وہ آپ دوبارہ آپ اس کو پورا جب ناؤن تھوڑا سا یوز ٹو ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی بھی آپ پک کر لیجئے گا اور سوچئے گا کہ میں اس کو پورا کیسے اپلائی کرتی ہوں تو یہ والی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی. نہیں بہت اس نے بہت اچھا بتایا ہوا ہے, اور کہ مجہول ہے تو یوں ہے تو وہ ہے, وہ بتانے میں تو ہم لوگ کو بہت ٹائم چاہیے. تو آپ لوگ وہاں سے پڑھو گے نا تو وہ ایک ایک صرف آیت پڑھنا پھر لیکن بات یہ ہے میڈم دشات کہ ہاں جو ہمارا مقصد ہے اس کلاس کا, ہاں ویڈیو تو آپ دیکھتی ہیں لائک ہاں ایک عام انسان نہیں دیکھتا, تو اگر آپ کو کبھی کسی کو پڑھانا ہو تو آپ ہاں ان کو اس میں سے آسانیاں نکال کے اس کو ہاں آگے بڑھا دیں رائٹ. کیونکہ آپ جتنا بھی کہہ دیں کسی کو کہ جاؤ ویڈیو دیکھو کرو لائک ہو سکتا ہے کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, تو بہرحال اس میں سے جتنی بھی چیز آپ آگے بڑھا سکتی ہیں نکال کے شارٹ نوٹس میں. اچھا یہ وہ میری پوری اس میں نا جی کافی چیزیں ہیں, جیسے میں نے بتایا تھا نا حرف اور جواب شرط, جی حرف شرط جواب شرط ان جی اور جی لا, یہ ساری بھی وہی بتا رہے ہیں. یہ وہی میں نے نوٹ کی ہوئی تھی جو بتا دی تھی وہ آپ لوگ. ہاں وہ ہاں والا پارٹ ہم انشاءاللہ ہاں شروع کریں تو گے یہ تو آپ پھر کو آپ سارے کی پڑھیں گے نا تو آپ لوگ کو خود آہستہ آہستہ آئیں گی ساری چیزیں. آہستہ آہستہ آ جائیں گی, پھر وہ ورک کی ہاں طرح پھر آپ کو مشکل نہیں لگیں گی انشاءاللہ. ٹھیک اور اس تو میں بھی نی کیسے حذف ہو گیا اور یوں ہونا تھا اور یوں ہونا تھا, مطلب ٹائم ٹیکنگ ہے ہاں یہ چیزیں. کیونکہ میری ہاں اب صورت کیونکہ اپنی تھی, پھر ویسے بھی سورہ یاسین میں نے کہا نہیں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے مجھے, اب سننا ہے اور سے. سننا ہے, غور سے سننا ہے. آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا, وہ سب کو فائدہ دیں گے. اور اگر ان کی ہاں اور صورت میں اگر ان کی سورہ یاسین اتنی اچھی ہے اور اگر انہوں نے اور کیا ہوگا, مسئلہ ہاں یہی ہے کسی ایک نے کوئی پورا قرآن ظاہر ہے بہت ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہوتی ہے. جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ساری چیزیں صحیح کیونکہ اسی سے پھر آگے لوگ وہ لیتے ہیں, سبق لیتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے ٹیچر, بڑے بڑے اساتذہ ہیں یہ, اللہ ان کو اجر دے ان سب کا. تو آپ کو یہیں تک رکھنی ہے 27 تک؟ 27 تک ہی رکھتے ہیں. نہیں 28 بھی کر لیا آپ نے جن دن کا ذکر کر دیا لشکر, نہیں میں نے نہیں سنا ذکر کیا تھا لیکن پڑھا نہیں تھا. تو یہ تو بہت آسان سی ہے. ہاں وما انزلنا وما علی قومہ ہی, انزلنا, اور ہاں نہیں اتارا ہم نے, نہ آ گیا نا نانو کی ضمیر, الا قوم ہی اس قوم پر, اللہ پر, قوم ہی اس قوم پر, من بعد ہی اس کے بعد, من جندن مطلب جندن کا مطلب لشکر یا کوئی یہاں انہوں نے کہا ہے کہ لشکر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر یا کوئی جماعت یا فرشتے, ہاں کچھ فرشتوں کبھی کی. ہاں کبھی اللہ ہاں سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی مدد کرتے تھے رائٹ. ہاں تو ہاں ظاہر ہے وہاں پہ رسولوں کو قتل کر دیا, تو لائک آپ یہ سوچیں کہ اگر گھر میں کتا ہوتا ہے, وہ حدیث کے مطابق وہاں پہ فرشتے نہیں آتے رائٹ. ہاں ہاں تو ہاں وہ لوگ ہی نجس ہو گئے رائٹ. تو فرشتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اتارنا بند کر دیے ہوں گے رائٹ. تو ہاں اسی لیے کسی کے گھر میں بہرحال اب میں اس کا خیال رکھتی ہوں کوئی تصویر, کوئی مورت, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے فرشتے مائنڈ کرتے ہیں وہ چیزیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم آئیڈل ورشپر ہیں. اور فرشتوں کا آنا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں لے کے وہ آ کے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, بانٹ رہے ہوتے ہیں, جو بھی کر رہے ہوتے ہیں رائٹ, جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو. تو ہم اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک کر لیں حدیث کی روشنی میں جن سے فرشتے کراہیت کرتے ہیں رائٹ.
हाँ तो अब अला अला क्या हरफे जा रहे अला कौम जी, अला है अला ना, हरफे जार है, तो कौमी तभी इसलिए कौमुन था, यहाँ कौमी हो गया, कौमी अला कौमी हो कौमी गया। ही, हाँ, हाँ, ही तो हो गया प्रोनाउन। अच्छा जी। मिम बाद ही, अच्छा मिन का मतलब से होता है, बाद ही फिर वही हो गया प्रोनाउन। उसके बाद मिन, जी, फिर मिन हरफे जा रहा है, जुन दिन हो ठीक गया, है। वैसे था जुनदुन, तो ये हो हम्म गया कसरा हो गया, मिन जुन दिन तनवी, मिनस समाई, यहाँ फिर मिन, फिर वही आ गया। हरफे जारा कितने इस्तेमाल हुए, मिन, वो भी मिन की शक्ल में, मिन 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 मिन, मिन हाँ न समाई, तो वमा कुन्ना, और नहीं कुन्ना थे, हाँ काना की है ना, काना से काना कानू कुंता कुन्ना आ जाता है ना लास्ट में, और ना थे हम मुंजिलीन उतारने वाले, मंजिल से है, अंजला युंजिलो, अंजला से आता है ना, ये बनता है हाँ, नजला नाउन हो गया। नजला युंजिलो, फिर वो कैसे मजदर बना देते हैं, ये प्लूरल है, मुंजिलूना की बजाय मुंजिलीन, हाँ, और ना थे हम उतारने वाले, यानी ठीक उनकी सजा, नहीं उतारा ठीक हमने उस कौम पर उसके बाद कोई लश्कर आसमान से, और ना थे हम उतारने वाले। ठीक। इन कानत इल्ला सेहतम वाहिदतम फाइजहुम खामिदून, ना थी मगर एक चिंगाड़, एक चीख या एक आवाज, बुलंद आवाज, वाहिदत आवाज, फाइजा बस अचानक वो, खामिदून बुझ कर रह गए, या खत्म सब हो गए, खत्म हो गए, यानी सब ठंडे पड़ गए, हाँ, ठंडे पड़ गए। हाँ, पूरी तो बस्ती तबाह, समझो। ये बस्तियों के तबाह होने का जिक्र क्यों बताया गया है? लाइक इसीलिए बताया गया है कि सबको कलेक्टिवली लाइक सुनने चाहिए, अच्छी बात, स्कॉलर्स की बात सुननी चाहिए। हमारे यहाँ लाइक जाहिर है पाकिस्तानी हमारे पास ऐसा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और लोगों को तो नहीं जानते, लेकिन आप ये ना समझें बाकी लाइक अरब लोग भी अरबी नहीं जानते, कुरान को पढ़ना नहीं जानते, तो दैट्स क्वाइट सैड नाउ। हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब अरबियों से जरा जान पहचान हो रही है, तो ये पता चल रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि कुरान की अरबी नहीं आती। खैर इंशाल्लाह ये बदलने वाला है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, और आप लोगों की कोशिश से। सुमेरा की मैं बात कर देती हूँ, सुमेरा अगर इजाजत दें तो। सुमेरा ने कोशिश की कि उस बात को सुना जो मैं कह रही हूँ कि आगे बढ़ाएं आगे बढ़ाएं। उनके कारी साहब होते हैं, तो वो कारी साहब कितने बड़े हैं? 25 साल के। 25 साल। 25 साल, 25 जी साल जी, 25 साल के, यानी कि छोटा बच्चा, राइट? जी सुमेरा के लिहाज से भी बच्चा, राइट? सुमेरा की जी अपनी बच्ची बिल्कुल माशाल्लाह उसी एज ग्रुप में। so like she tried to convince him कि देखो आप कुरान के हाफिज हो, आपको अरबी भी सीखना चाहिए, और वो अग्रीड है माशाल्लाह। बड़ा प्यारा, बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा। उसने कॉल किया, और वो इंशाल्लाह शुरू करेगा जल्द। और ना सिर्फ वो खुद आया, बल्कि वो अपने बाकी दोस्त कारी जो पठान लाइक उसका जो तबका है, जो लाइक लैंग्वेज है उसकी ओरिजिनल, वो पठान पश्तो, राइट? पश्तो जो मौलवी साहब होते हैं ना, जो कुरान पढ़ाते हैं, तो कुरान हाफिज तो वो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आवाज अच्छी होगी, सब कुछ होगा, और वो कुरान पढ़ाता है। जाहिर पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे, उनके लाइक वहाँ गांव में 12वीं जमात कर ली, 10वीं जमात कर ली, मदरसे में ये लोग ज्यादा वक्त गुजारते हैं, राइट? सफिया बाजी ये मास्टर्स है माशाल्लाह से। हाँ, इन्होंने एमए किया है। मास्टर किया हुआ है? नहीं, इन्होंने तो कहा एफए किया है। अच्छा नहीं नहीं, ये तो अभी पता नहीं, मुझे तो बता रहे थे, या पता नहीं इनको बताना नहीं आता। अभी इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो मैंने जो है ना एफए बोला होगा उन्होंने, आपने एमए समझा होगा। और दूसरे जो थे मैट्रिक हैं, डजंट मैटर, मैट्रिक हो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सही सही, हाँ, जो मैट्रिक हो, जो एफए हो,
ڈزنٹ میٹر. لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ طبقہ قرآن کو سیکھ لے گا اس مینر میں جس میں سیکھنا چاہیے تو آگے کی علم تو بہت آسان علم ہے. وہ 25 سال کے بچے کو اگر وہ دوبارہ شروع کر دے اپنا BA کا امتحان دینا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے, رائٹ. لیکن اصل چیز وہ قرآن کی طرف آیا. سو really appreciate that, Sumaira. That will change وہ والا قرآن جو ایسے لوگ پاکستان میں علم حاصل کر لیں گے نا تو وہ دنیا بدل جائے گی وہاں پہ. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی تھی جب حکیم سعید کا قتل کیا گیا تھا. یاد ہے کسی کو ہمدرد والے؟ ہاں ہاں یاد ہے بالکل. جی جی بالکل یاد ہے. بقائی یونیورسٹی میں تھے وہ, بلکہ وہاں کے حکمت ڈپارٹمنٹ کے وہ تھے. جی مجھے اتنے سارے لوگ یاد نہیں. پہلے میں وہ جو بچے ہوتے ہیں ہم نے آٹوگراف لیا, ٹیچروں کے آٹوگراف لیے, اس کا آٹوگراف لیا. حکیم سعید نے مجھے آٹوگراف دیا تھا, جاگو اور جگاؤ. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, میرے پاس ابھی تک ہے ان کا آٹوگراف. مجھے اچھا لگا تھا جب میں چھوٹی بھی تھی. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے, اور سب کو وہ یہ کہتے ہوں گے جاگو جگاؤ, رائٹ. مجھے ہی نہیں کہا ہوگا. الحمدللہ لائک ان کی نظر ہوگی, اسکالر تھے وہ بھی بڑے, رائٹ. سو جب ان کا انتقال ہوا تھا تو مجھے بہت 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 زیادہ افسوس ہوا تھا, کیونکہ ایک اسکالر کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے, اور ایک نہیں وہاں پہ تو پتہ نہیں. یہ تو میں جن کا میرے پاس آٹوگراف تھا, خیر پرسنلی تو نہیں, یہاں بات کی ان سے کیونکہ ہمارا کالج میں اسٹال لگا تھا, وہ آئے تھے, انہوں نے سوال پوچھا تھا, ہم نے جواب دیا تھا, اینڈ دین ہم نے آٹوگراف مانگا تھا. That was all our interaction. اور میری 2 بار ملاقات اس طرح سے ان کو 2 بار ملی, رائٹ. But then like اتنے بیوٹیفل پرسنالٹی, اتنا کام کیا انہوں نے بچوں کے لیے, اتنا کام کیا لائک پاکستان کے لیے. At the end خیر ان کو تو شہادت ملی, بٹ پاکستان کو یہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے پاکستان کو کیا ملے گا؟ وہی قوم کی بات ہو جاتی ہے نا. ایک بندہ ہے جو کہ ایک بندہ اتنا کام کر رہا ہے, اتنا کام کر رہا ہے, اتنا کام کر رہا ہے. یہ پاکستان کا المیہ ہے بہت بڑا. جو ایک اچھا چل رہا ہوتا ہے نا اس کو لائن سے ہٹا دینا ہے, لائن سے ہٹا دیتے ہیں. I don't know for what. I don't know. لائک پوری چائنا کی علم طب کو ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان میں لائک کون کوئی وہ چینی لینگویج سیکھے گا اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا. just look at his work. المیہ اینی وے, اللہ نے تو ان کو ظاہر ہے جنت میں بہت بڑا غدار لوگ ہیں. یا ایگزیکٹلی. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. لیکن اللہ میاں پھر بھی اتنا وہ کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اچھا نکلتا آتا ہے, ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں, رائٹ. لائک یا that's very true. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے اب لگ رہا ہے کوئی چنگاڑ آئے گی, اب کچھ بدلاؤ آ رہا ہے, کچھ آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. کیوں مینا؟ عوام جاگ رہی ہے, ہاں دیکھیں وہ ان کا شاید خواب ہوگا, ان کی دعا ہوگی, وہ دعا کر کے گئے ہوں گے, یا جس سے بھی ملتے ہوں گے وہ دعا دیتے ہوں گے, کرتے ہوں گے. لائک دوز لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں, رائٹ. اسکالر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہم کہہ سکتے ہیں نا ان کو. تو اگر انہوں نے دعا کی ہوگی پاکستان میں سب جاگ جائیں تو اس دعا میں کچھ تو جاگیں گے نا, رائٹ. اینی وے بہت شکریہ میڈم نشاد, بہت مزہ آیا, بہت مزیدار سورہ یاسین چل رہی ہے. میں وہ جو لنک بھیجوں
جی یہ اس میں بھیجوں یا آپ کو گروپ ڈائریکٹ میں گروپ میں گروپ میں گروپ میں بھیجوں سب اسی میں؟ مستفید ہوں. چلو ٹھیک ہے. شائستہ نہیں ہے وہ تو لائک وہ تو ایک رات بیٹھ کے پورا دیکھ لیں گی. شائستہ جو ہے نا وہ دوسری میڈم دلشاد بن جائیں گی ابھی تھوڑے دن میں. نہیں وہ ایسے ایک دم پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. آپ ایک ایک آیت سے ہی لے کے چلیں تو وہ زیادہ آپ کو سمجھ آتی ہے. ہاں لائک آئی مین اٹس گڈ لائک تفسیر کی طرح اور تو ایٹ ہے لیسٹ ہی. اور چونکہ آپ وہ میرے ناموں سے مختلف نام ہے کوئی تو میں بہت زیادہ اینشیس ہوں دیکھنے کے لیے کہ کون ہے وہ. ہاں. انشاء